يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اتنی زندگی اور بقی ہے کہ آج پھر فرش ادا کی خدمت کا شرف مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ تو خدا نے بخش دیا ہے، اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں ہوا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محرم الحرام کی 2 تاریخ 1443 سن ہجرت، یقیناً عنوان ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل اناؤنس ہو چکا۔ صفات مومن سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ المومنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف اس دعا کے ساتھ کہ خدا مجھے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ کی خدمت میں بیان کی صلاحیت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
تمہید کی منزل مختصر کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو کل حاضر خدمت نہ ہو سکے ہوں اور آج حاضر خدمت ہوئے ہوں وہ ہمارے عنوان سے ذرا سا قریب ہو جائے۔ عنوان ہمارا صفات مومن، اور صفات مومن سورہ مبارکہ المومنون پروردگار نے 10 آیتوں میں مومنین کی صفات کو بیان کیا۔ صفات جمع ہے صفت کی، صفت کہتے ہیں کوالٹی کو، کوانٹیٹی کی بات تو ہوتی ہی نہیں، البتہ جب بھی بات ہو تو کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اگر بڑی تعداد ہو کوئی مومن نہ ہو تو کثرت اور قلت کا مسئلہ تو کربلا پہلے ہی واضح کر چکی ہے۔ اگر کثرت کا جمع ہو جانا حق ہو جاتا تو کربلا میں لشکر یزید حق ہوتا، اور اگر قلت انصار کی بنیاد پر کوئی غیر حق قرار پاتا تو امام علیہ السلام کو کیا کہہ کے یاد کیا جاتا۔ یاد رکھیے کثرت اور قلت کا معیار حق اور باطل نہیں ہے، معیار حق یہ ہے کہ حق بات کہی جائے، اور حق یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کی جائے۔ پروردگار کا احسان لطف و کرم ہے، آج سب کے سب اپنے آپ کو حق کے نام سے متمسک کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے ادارہ نور حق کے نام سے ادارہ بنایا ہے، کوئی حق تلاش کرتے کرتے اپنے آپ کو ضیاء کہہ کے چلا گیا۔ البتہ حق نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ کہیں تھا، حق تو وہی تھا جہاں علی تھا۔ یہ عجیب بات ہے، ساری دنیا اگر حق کی پیروی کرے تو جنتی ہو جائے، اور حق اگر علی کی پیروی کرے تو حقیقت ہو جائے، اور اگر ہم کہیں تو خطابت ہو، اللہ کا حبیب فرمائے تو حدیث ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ منزل تمہید سے متصل رہتے ہوئے کہ مولا متقیان کا جملہ کل میں نے آپ کی خدمت میں وہاں تک پہنچایا تھا۔ آپ نے جن آیات کی تلاوت کا انتخاب کیا آغوش رسالت معاد میں، جبکہ آپ کی پہلی رونمائی ہو رہی تھی، آغوش رسالت میں امامت کا صدف، اول امامت کی شان کو بیان کرنے کے لیے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امامت جہالت کا نام نہیں ہے، امامت تو مرکز علم کے دروازے کا نام ہے۔ یاد رکھو، اب جس کو چاہو اقتدار دو، اقتدار تمہارے اختیار میں، انتخاب خدا کے اختیار میں۔ آغوش رسالت معاد سے اللہ کے رسول کی گود سے مولا نے کن آیات کا انتخاب کیا؟ الحمد سنا دیتے، سورہ کوثر سنا دیتے، سورہ ایلاف سنا دیتے، سورہ قریش سنا دیتے، مگر آپ نے سارے سورہ قرآنی سے انتخاب کیا سورہ المومنون کا۔ اور کیجئے گا قرآن مجید کا 23ویں نمبر کا سورہ، اور 23ویں نمبر کا سورہ آپ نے 10 آیتوں کے انتخاب کے ساتھ پیغمبر کی گود میں، مجھے بالکل مریم کا زمانہ یاد آیا، جب سورہ مریم نے پکار کے بتایا، عجیب کیفیت تھی، آغوش میں شہزادے کو لیے ہوئے، جب حضرت مریم قوم کے سامنے پہنچی تو قوم نے مریم سے پوچھا کہ آغوش میں بیٹا کیسے؟ تو جواب کیسے دے؟ طاہرہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، العذرا ہے، جواب کیسے دے؟ سیدہ ہے،
ایک سید کی ماں ہے، جواب کیسے دے کہ خدا نے اسے بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر دیا؟ لوگ کہاں سمجھ سکتے تھے کہ خدا اس قابل بھی ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ بڑا مشکل تھا مسئلہ۔ اب ہوتا کیا ہے نارملی، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی اس مسئلے میں معلوم کرنا چاہیں کہ کس کی نسل ہے تو عام طور پر ڈی این اے کروایا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ آنے والا کس کا لخت جگر ہے۔ تو پتہ چلا کہ پوچھا جاتا ہے، چاہے اس کے وجود سے پوچھا جائے یا اس کی لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم کیا جائے، تو بچے نے خود ہی بولنا شروع کر دیا، ایسے بولا کہ جو بڑے بڑے بولنے والے تھے وہ خاموش رہ گئے۔ پتہ چلا کہ سنت انبیاء ہے کہ آغوش مادر سے کہے تو عیسیٰ ہو جائے، آغوش مصطفیٰ سے کہے تو مرتضیٰ ہو جائے۔ اور آپ کو تو اندازہ ہے قبلہ، میں کل پڑھ رہا تھا، بات اور تھی، کل قبلہ موجود نہیں تھے، آج قبلہ موجود ہے۔ تو جب کبھی علماء کے ساتھ میں لب کشائی کی جائے تو پھر تو وہ عنوان نہیں رہتا، یعنی فصاحت و بلاغت کے ربط ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جب کوئی استاد سن رہا ہو، کیا کہنا، انبیاء کا استاد سن رہا ہے، فرشتوں کا استاد سنا رہا ہے، دونوں استاد۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ کے رسول کی گود میں جب مولا نے آیات پڑھنا شروع کی تو آپ نے فرمایا تھا سب سے پہلے کسی نے بسم اللہ نہ سنی تھی، کسی نے انا للہ نہ سنی تھی، کسی نے الحمدللہ ہی نہ سنی تھی۔ سب سے پہلے جس نے سنا قرآن کو وہ مولا متقیان کی زبان مقدس سے سنا، اور آپ نے سب سے پہلے جملہ زبان سے ادا کیا، قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ آپ کی خدمت میں صاحبان ایک عورت کی بارگاہ میں قد تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ قد کا مطلب ہے جہاں شک کو قد کرنا ہو، جہاں شک کو ختم کرنا ہو، وہاں قد استعمال ہوتا ہے۔ تو خدا جب مومنوں کی کامیابی کا اعلان کرنا چاہتا ہے پہلے شک ختم کرتا ہے۔ مومن تو ایسے اہل یقین ہیں کہ ان کی کامیابی کے اعلان سے پہلے خدا نے شک کو ختم کیا۔ اگر مومن تک پہنچنے کے لیے شک ختم کیا جاتا ہے تو امیر المومنین تک پہنچنے کے لیے شک ختم نہیں۔ جو اہل شک ہیں انہیں شک مبارک ہو، ہمیں تو قد کا تحفہ خدا نے عطا کیا۔ قد بتحقیق، بلا شک، بلا ریب، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، بتحقیق حق بات یہ ہے، افلح۔ افلح فلاح سے نکلا وہ لفظ ہے، اور اس کے جو معنی ہیں وہ عجیب سے ہیں۔ میں اردو میں کیا بیان کروں، چیرنا اور پھاڑنا۔ خیال رکھیے یہ لغت کے مسائل ہیں، مجھے پڑھیں گے، صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے قبلہ کہیں چیرنا اور پھاڑنا دہشت گردی ہو جاتا ہے اور کہیں علاج مرض ہوتا ہے، اور کہیں چیرنا اور پھاڑنا علامت رزق ہوتا ہے، کہیں چیرنا اور پھاڑنا عطائے پروردگار ہوتا ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ لفظ سے آپ کہیں اور نکل جائیں گے. ویسے تو راستے سب بند ہیں، تو کھلا ہے وہ حسین کا ہی تو راستہ ہے. افلاح کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے مجبور ہو گیا چیرنا اور پھاڑنا. کیوں؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر زمین کی زراعت کے لیے. اسی لیے کسان کو کہتے ہیں فلاح. تو زمین کو چیر کر اس سے پودا نکالنے کے اسباب فراہم کرتا ہے. جب کوئی ننھا سا بیج زمین کے سینے کو چیر کر باہر اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے تو اس خدمت گزار کو بھی فلاح کہتے ہیں. تو اب کیا کامیابی ہے، اور آپ اس لفظ سے اور پہچانیں گے اپنی اذان و اقامت میں. آپ نے پہلے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. پھر کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہاں ترجمہ کامیابی کیوں کیا گیا؟ اصلاً جو اپنی خودی کو توڑ کر اپنے نفس کو منزل کمال پر خدا کی جانب لے جائے اسی کو تو فلاح کہتے ہیں. یا سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے 40 سال تک پیغمبر مکے والوں کے درمیان سچ بولتے رہے، امانتوں میں امین بن کر امانتیں لوٹاتے رہے. مکے والوں کو اتنا اعتماد کسی کافر پہ نہ تھا. جاہلوں کو ابو جہل پہ اعتماد نہ تھا. کیسے جاہل تھے جنہیں اپنے ابو پہ اعتماد نہ تھا، مگر ابو طالب کی گود کے پلے پہ اعتماد تھا. صلوات پڑھے محمد. آپ تو سمجھتے ہیں کہ امانتوں کے مسائل کیا ہے. سنا ہے کسی بینک میں کارروائی ہوئی، کراچی کا ہی واقعہ ہے. امانتوں میں کیا خیانت ہوئی، میں جملہ بیان نہیں کر سکتا کہ پس منظر میں کس کا نام آ رہا. صلوات پڑھے محمد علیہ. بینک میں ڈکیتی کا واقعہ عجیب ڈکیتی ہے، تو جب خیانت کا مسئلہ آ گیا وہاں امانت پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے اس بینک کے نام کے ساتھ کہ واقعہ مشہور ہو گیا تو بہت سارے لوگ اپنی امانتیں واپس نکال لیں، لیکن اللہ کے حبیب پہ لاکھوں سلام کل بھی تھے اور لاکھوں سلام آج بھی ہیں اور تا قیام قیامت تک رہیں گے. بلکہ جب تک خدا خدا ہے تب تک مصطفیٰ پہ درود بھی سلام بھی. کیونکہ اسی کا تو اعلان ہے ان اللہ و ملائکتہ، اسی کا تو اعلان. اور اسی لیے امانتوں میں ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام ترجمہ کر دوں وقت کو بچانے کے لیے. 3 باتیں امام فرماتے ہیں ایسی جن میں چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے. جن میں 3 میں رخصت نہیں، چھٹی نہیں. یہ 3 باتیں کون سی ہیں مولا؟ ارشاد فرمائے مولا نے پہلی بات کہ وعدہ وفا کرو، چاہے کافر سے کیا ہو یا مومن سے کیا ہو. وعدے کی وفا میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، وعدے کی وفا میں مسلک نہیں دیکھا جاتا کہ وعدہ مذہب و مسلک سے بلند انسانیت کا نام ہے. وعدے میں گنجائش نہیں بنتی کہ جناب مومن ہوتا تو پورا کرتا ہے، یہ تو غیر مومن ہے، وعدہ پورا کرنا پڑتا.
پھر آپ فرماتے دوسری بات کہ امانتوں میں کافر کی امانت ہو یا غیر کافر کی امانت ہو، مومن کی امانت ہو، امانتوں میں خیانت کی رخصت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر کا مال ہو تو خیانت کر لو، اور اگر میں لفظ خیانت سے کچھ نیچے لفظ پہ جاؤں تو ہڑپ کر جاؤ۔ خیانت کر دو، جائز نہیں ہے، امام فرماتے۔ پھر فرماتے تیسری بات، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اس میں شرط مومن نہیں ہے، والدین اگر غیر مومن بھی ہوں تب بھی نیک سلوک کرنا واجب ہے۔ تو جو امامت کی شان کو سمجھنے والا ہے وہ چلے ختمیہ مرتبت کے دور سے امام محمد باقر کے دور تک، اور امام محمد باقر کے دور سے امام زمانہ علیہ السلام کے دور تک، یہ اصول رہے گا۔ امانت کی ذمہ داری رہے گی، وعدوں کی وفا رہے گی، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم رہے گا جب تک کوئی انسان رہے گا۔ تلوار پڑھے محمد۔ اگر انسان نہ رہے تو بات کی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا تھا اپنی پوری 40 برس کی زندگی پیش کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تفلحوا، جو اذان کا جملہ بنا، جو اقامت کا جملہ بنا، تفلحوا، وہ جو سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی آیت بنی، افلح، ترجمہ کیا ہے؟ کامیاب۔ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، تم آؤ نماز کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن عجیب بات ہے، نماز کے بعد کامیابی، کلمے کے بعد کامیابی، اور جب تذکرہ مومن کا ہے تو کامیابی پہلے۔ اس لیے خدا کے نزدیک اسے مومن کہتے ہی نہیں ہیں جو بے نمازی ہو۔ صلوات پڑھے مومن۔ اور صیغہ ماضی کا استعمال کیا، اور ماضی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم کامیاب ہوں گے تو امتحان کے بعد کامیاب ہوں گے۔ امتحان سے پہلے کامیاب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے کوئی اگر ویکسین لگوانے کے بعد اس کو ملے سرٹیفکیٹ تو صحیح ہے، اور اگر لگوائے بغیر مل جائے تو کہیں گے پاکستان میں ہی ممکن ہے، کویت میں بھی ہوا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بغیر امتحان کے پاس ہو جانا اتنا یقینی، قد افلح، صیغہ ماضی کا استعمال کیا۔ خدا فرماتا کہ مومن کامیاب ہو جائیں گے جب یہ سارے کام کریں گے۔ اس لیے مومن کامیاب ہیں، ہو جائیں گے نہیں۔ بالکل ایسے صیغہ ماضی کا استعمال کیا جیسے قیامت کو بیان کرتے ہوئے سورہ واقعہ نے یہ نہیں کہا قیامت آئے گی، اذا وقعت الواقعۃ، قیامت تو واقع ہو گئی۔ جیسے قیامت کے واقع ہو جانے کا یقین صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کر دیا، ایسے مومن کی کامیابی کا یقین صیغہ ماضی میں بیان کر دیا۔ جب خدا کو یقین ہو تو شک کرنے والے کہاں جائیں گے؟ قد افلح المومن۔ اور جب پوچھا اللہ کے رسول نے یعنی اس ساری آیتوں کو چھوڑ کر قرآن مجید، آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ کل کی بات یاد ہے، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کو
اپنے عمل میں لے آئے، ان کی اقامت کرے، ان کے لحاظ سے زندگی اپنی سنوار لے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 10 آیتیں، یہ 10 آیتیں جو پیغمبر نے بیان فرمائی وہی مولا کی زبان پر ہے۔ اگر مولا کی زبان پر آئیں تو اللہ کے رسول نے پوچھ لیا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ بھی سوچتے کہ خطیب نے سرنامہ کلام میں کون سی آیت رکھی تھی اور کیوں رکھی؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی آپ نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ انتخاب اس لیے کیا کہ مومنوں کو بشارت دے رہا ہوں۔ شاید وہ جشن بلا میں آپ پڑھتے کہ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تو مومنوں کو بشارت دے رہا ہوں۔ پیغمبر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا بشارت کس بات کی دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مجھے مومنوں کا امیر بنا کے بھیج دیا۔ سلوات پڑھے محمد والا۔ تو صیغہ استعمال ہوا ماضی کا، پھر استعمال ہوا صیغہ اسم فاعل شکل جمع میں المومنون۔ اور میں یہ بات تو ہزارہا مرتبہ کہہ چکا کہ آیتیں قرآن میں 1400 سال پہلے آ گئی ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ کسی اور نے لفظ مومن کو ایڈاپٹ نہیں کیا، ایڈاپٹ کر لیتے۔ کس نے منع کیا تھا؟ کیا ہم نے قبضہ کر لیا تھا؟ یہ سمجھیے کہ سب کے لیے تھا لفظ مومن، مگر صرف پکڑا علی والوں نے لفظ مومن۔ اور آج ایسے ہمارے نام کے ساتھ چلنے لگا کہ اب کوئی غیر پڑھتا ہے کہ مومنوں سے شرکت کی التماس ہے، تو باقی کہیں اور چلے جاتے ہیں، علی والے یہیں آ جاتے ہیں۔